اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ۔ اللہم أرنا الأشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سر تکریم معزز و محترم سامعین اکرام، آج میں جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ان کا عنوان ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبہ خلافت کی روشنی میں ریاست مدینہ کے خد و خال کیا ہے۔ یہ گفتگو کرنے کے بنیادی طور پر دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ریاست مدینہ کا اصل تصور کیا ہے اور ریاست مدینہ کن بنیادوں پر بنی اور
اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر آدمی بادشاہ ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ یعنی ایک چھوٹی سی سطح پر ہر بندہ بادشاہ ہوتا ہے، تو جو ایک بڑی ریاست میں سربراہ مملکت کی ذمہ داری ہے، وہ چھوٹی سی ریاست میں ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ سامعین محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ کوئی 8 یا 9 جملوں پر مشتمل ہے۔ اس وقت خطبات کا ٹرینڈ یا رجحان یہ نہیں تھا کہ اس بندے نے 5 گھنٹے تقریر کی ہے اور اس نے 7 گھنٹے تقریر کی ہے، بلکہ وہ مختصر ترین الفاظ میں اپنا ما فی الضمیر بیان کرتے تھے، اور ان کے 5-10 جملے شاید نہیں بلکہ یقیناً ہمارے 5-10 گھنٹوں پر بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ آسان لفظوں میں، وہ لوگ تقریر چاشنی کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ تقریر مقصدیت کے لیے کرتے تھے۔ یعنی وہ اپنی عملی کوتاہیوں کو تقریر کی چاشنی سے پورا نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی ہر بات بامقصد ہوتی تھی۔ بے شک جتنے بھی سادہ جملے ہوں، لیکن ان میں گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ لوگ تھے جن کا علم بہت گہرا تھا، یعنی وہ ایک بات کی تہ تک اتر جاتے تھے۔ آپ اکابرین کے خطبے دیکھ لیں، آپ کو وہاں لمبی چوڑی گھنٹوں پر مشتمل تقریریں نہیں ملیں گی، چند جملے ہوں گے، لیکن وہ چند جملے ایک پوری دنیا کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطبہ دیا، جملے ہیں، لیکن اس میں آپ نے واضح فرمایا کہ ریاست کیا ہوتی ہے، خلیفہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ریاست کی ذمہ داریاں کیا ہیں، معاشرتی اصلاح کس طرح ہوتی ہے، اور ریاست کس طرح اپنے مقصد کو حاصل کرتی ہے۔ کہنا چاہیے ٹھیک ہے، ہم مغربی نظام میں جیتے ہیں اور ہمارا پورا سسٹم مغربی نظام کے تحت چلتا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں ان چیزوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں، پہلی بات یہ فرمائی کہ مجھے تم پہ ہاتھ والی بنا دیا گیا ہے۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ ایک احساس ذمہ داری کو بیان کرتی ہے۔ اگر ایک بندہ خود ایک چیز کا طالب ہو، اسے وہ چیز مل جائے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھے میرا مقصود مل گیا۔ لیکن اگر ایک بندہ خود طالب نہ ہو
اور اس کے سر پہ ایک ذمہ داری ڈال دی جائے تو اسے ذمہ داری کا احساس بے چین کر دیتا ہے اور مضطرب کر دیتا ہے۔ جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جب خلیفہ بنایا گیا تھا تو انہوں نے کس اضطراب کا اظہار کیا تھا۔ اور سامعین محترم، اسلامی تعلیمات کے مطابق خلافت جو ہے یہ آج کل کی وزارت عظمیٰ نہیں ہے اور آج کل کی صدارت بھی نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داریاں قبول کرنے کا نام ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کو اپنے سر لینے کا کام ہے کہ تم نے مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا تو میں اپنی طرف سے اسے ادا کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اب آپ دیکھیں، آپ خلافت راشدہ کو دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تقریباً 2.5 سال آپ کا زمانہ خلافت ہے، لیکن آپ بیت المال سے اتنی ہی تنخواہ لیتے تھے جتنی ایک مزدور کی مزدوری ہوتی ہے۔ پہلے کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، جب خلیفہ منتخب ہوئے تو پھر کپڑے کی گٹھڑی اٹھا کے بیچنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں صحابہ کرام نے روک لیا۔ انہوں نے کہا اگر آپ اس طرح رہیں گے تو پھر ذمہ داریاں کیسے ادا ہوں گی؟ ہم تمہارا بیت المال سے وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ بیت المال سے وظیفہ کتنا مقرر ہوا؟ جتنی ایک مزدور کی مزدوری تھی۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر اس میں میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدور کی مزدوری بڑھا دوں گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، 80,000 درہم کے مقروض تھے، 80,000 درہم کے مقروض تھے، 24 لاکھ مربع میل پہ خلافت کرنے والا خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وصیت کی تھی کہ میری موروثی زمین بیچ کے میرا قرض ادا کرنا، اگر موروثی زمین بیچ کے میرا قرض ادا نہ ہو تو پھر میرے بنو عدی سے کہنا کہ وہ تمہاری مدد کریں اور میرا قرض ادا ہو۔ پھر حضرت عثمان خلیفہ بن گئے۔ پوری زندگی بیت المال سے 1 پیسہ تنخواہ نہیں لی، 1 پیسہ۔ اور جب مکان کا محاصرہ کر لیا بلوائیوں نے، آپ نے مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کے ان سے ایک خطبہ دیا تھا انہیں، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ جب میں خلیفہ بنا تو میرے پاس اتنی بھیڑ بکریاں تھیں جتنی پورے مدینے میں کسی کے پاس نہیں تھی۔ آج میرے پاس صرف 2 اونٹ ہیں جو میں نے حج کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم، ریاست مدینہ کے خلفاء کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو خلیفہ بننے سے پہلے غریب ہو اور خلیفہ بننے کے بعد امیر ہو گیا ہو۔ یہ لوگ جو ان کی پہلی مالی حالت تھی اس سے بھی ان کی مالی حالت خراب ہوئی زمانہ خلافت میں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور کوفے کے منبر پہ اعلان فرمایا، لوگوں کون ہے جو مجھ سے میری تلوار خریدتا ہے؟ واللہ مجھے یہ تلوار بڑی محبوب ہے، میں نے اس کے ساتھ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں جنگیں کی ہیں، لیکن اس وقت میرے گھر کا خرچہ نہیں چل رہا، مجھے ضرورت ہے۔ یہ تھے خلافت خلفاء، ریاست مدینہ کے خلفاء، اور یہ خلافت کو
ذمہ داری سمجھتے تھے، اور جب ذمہ داری کا احساس آ جائے پھر پورا سسٹم تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا لوگوں مجھے تم پہ، یہاں پر میں ایک بات عرض کروں، ایک عہدہ ہے زندگی میں، بہت سے موقع آتے ہیں جب بندوں کو کوئی عہدہ ملتا ہے، عہدہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں اصول یہ ہے اگر ایک بندہ ایک عہدے کی خود طلب کرتا ہے کہ مجھے جناب اس کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا جائے، مجھے اس کا صدر بنا دیا جائے، اگر وہ خود طلب کرتا ہے تو پھر وہ خود اسے نبھانے کا ذمہ دار ہوگا، اللہ کی نصرت اس کے شامل حال نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ خود طلب نہیں کرتا اور لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ عہدہ تم قبول کرو، اسے چاہیے کہ وہ اسے قبول کر لے، اللہ کی نصرت اس کے شامل حال ہوگی۔ یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو فرمایا مجھے تم پہ خلیفہ بنا دیا گیا، وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، اور میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اب جو یہ فرمایا نا تم سے بہتر نہیں ہوں، اس کے کئی پہلو ہیں۔ اس بندے کو تو بندہ کوئی نہیں سمجھا سکتا جو کہتا ہے جی صدیق اکبر خود کہتے ہیں میں تم سے بہتر نہیں ہوں، اور تم کہتے ہو کہ وہ تمام صحابہ سے افضل تھے، اس کی تو مت ماری گئی ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ ایک عاجزی کا انداز ہوتا ہے۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، اس نے کہا یا خیر البریہ، اے بہترین مخلوق، اے کائنات کے بہترین فرد۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کہو، ذاک ابراہیم، وہ حضرت ابراہیم ہے۔ اب مجھے بتائیے کیا رسول کریم علیہ السلام حضرت ابراہیم سے افضل نہیں ہے؟ بالکل افضل ہیں۔ قرآن و سنت کے جمیع دلائل کو دیکھو نا، پھر آپ کو تطبیق دینی آسان ہو جائے گی۔ اور جب ایک مسلمان اور ایک یہودی آپس میں لڑے، یہودی نے کہا حضرت موسیٰ افضل ہیں، اور مسلمان نے کہا کہ ہمارے نبی افضل ہیں۔ یہودی نے کہا نہیں حضرت موسیٰ افضل ہیں، مسلمان نے اس کو تھپڑ مار دیا، سرکار کی بارگاہ میں مقدمہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا لا تفضلونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو، جب سور پھونکا جائے گا تو میں دیکھوں گا کہ وہ اللہ کے عرش کا پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ اب یہ مقام عاجزی کے مقام ہیں، انکساری کے مقام ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں حقیقت کو واضح کرنا تھا، وہاں واضح فرما دیا کہ انا سید و ولد آدم، میں بنی آدم کا سردار ہوں یوم القیامہ، قیامت کے دن تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ بات کو واضح کرنا تھا، اور یہ جو اسلوب ہے یہ عاجزی کا اسلوب ہے، انکساری کا اسلوب ہے، اور اس میں کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ وہ بندہ اپنے آپ کو، ایک اس کی کیفیت ہوتی ہے جس میں وہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، ریت کے ذروں سے زیادہ ہیں، درختوں کے پتوں سے زیادہ ہیں، یا اللہ مجھے اندھا کر کے اٹھا دینا تاکہ میں لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ تو کوئی بندہ کہے جی وہ تو استغفر اللہ بہت گناہ گار تھے۔ او بھائی جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے وہی تو نیک ہوتا ہے، وہی تو نیک ہوتا ہے جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے۔ تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور دوسرا اس کا پہلو کیا ہے جو اس پس منظر میں زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں تمہارا خلیفہ بنا دیا گیا ہوں، لیکن جس طرح تم قانون کے پابند ہو ویسے ہی میں قانون کا پابند ہوں، جس طرح تم جواب دہ ہو اس طرح میں جواب دہ ہوں، جس طرح تم مجھے جواب دہ ہو میں تمہیں جواب دہ ہوں۔
یہ ایک سوچ تھی اس وقت، بادشاہی میں ایک سوچ تھی۔ سوچ کیا تھی؟ لوگ کہتے تھے کہ بادشاہ کبھی غلطی نہیں کرتا، اور قانون وہ ہے جو بادشاہ کہتا ہے، یعنی بادشاہ کسی قانون کا پابند نہیں تھا۔ ان کا خیال یہ تھا، جتنی بھی بادشاہتیں اس وقت قائم تھیں، ان کا نظریہ یہ تھا کہ بادشاہ قانون کا پابند نہیں ہے، جو بادشاہ کہے گا وہ قانون بن جائے گا۔ اب دیکھیں کہ ایران کی ہسٹری میں یہ بات موجود ہے کہ بادشاہ نے کہا چلو ایک لشکر لے کر چلو۔ ایک بوڑھے کے 4 بیٹے تھے، اس نے چاروں کو کہا کہ تم بھی چلو لشکر میں۔ بوڑھا آ گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں بوڑھا آدمی ہوں، میں اکیلا رہ نہیں سکتا، چھوٹے بیٹے کو میری خدمت کے لیے چھوڑ دیں۔ اس نے کہا تم ہوتے کون ہو میری بات کے سامنے بات کرنے والے؟ اس نے کہا اسے سڑک پہ کھڑا کر کے لشکروں کے سامنے گولی مار دو، تلوار مار کے اس کا سر اڑا دو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بادشاہ کا حکم کس طرح مانا جاتا ہے۔ ایسے ہی کیا گیا۔ اسے کسی قانون نے نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا ہے، بے گناہ کو مار دیا ہے۔ اگر بادشاہ جو تھا وہ کسی غریب کے بچے کو تیر مار کے مار دیتا تو لوگ کہتے تھے بادشاہ سلامت آپ کا نشانہ بڑا اچھا ہے۔ یہ وہ پس منظر تھا جس میں ریاست مدینہ کے والی نے یہ اعلان کیا تھا کہ مجھے تم پہ خلیفہ بنا دیا گیا ہے، فَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں قانون سے آزاد نہیں ہوں، میں بھی اسی طریقے سے قانون کا پابند ہوں جیسے تم قانون کے پابند ہو۔ سامعین محترم، لوگ یعنی یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ بادشاہ بھی کسی قانون کا پابند ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات پہ احسان کیا ہے۔ اس وقت کی آپ پوری دنیا کو دیکھ لیں، مجھے بتائیں کہاں بادشاہ قانون کا پابند تھا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فیض ہے نا، وہ مسلمانوں نے تو پایا ہی پایا ہے، جنہوں نے سرکار کا کلمہ نہیں پڑھا زندگی کے گر انہوں نے بھی سرکار مدینہ سے سیکھے ہیں، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ بادشاہ بھی کسی قانون کا پابند ہو۔ وہ کیا ہے کہ لگا کے آگ شہر کو یہ بادشاہ نے کہا کہ بادشاہ نے ایک بستی کو آگ لگا دی، ایسے لگا دی، بس لگا کے آگ شہر کو، یہ بادشاہ نے کہا اٹھا ہے آج تماشے کا دل میں شوق بہت، آج دل چاہتا ہے کہ تماشا دیکھوں بستی کیسے جلتی ہے، غریبوں کے گھر کیسے جلتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو غلاموں کو بھوکے شیروں کے آگے پھینک کر ان کے پھاڑنے کا تماشا دیکھا کرتے تھے، یہ اس وقت کی تہذیبوں کا عالم تھا۔ تو لگا کے آگ شہر کو، یہ بادشاہ نے کہا اٹھا ہے آج تماشے کا دل میں شوق بہت، جھکا کے سر کو سبھی شاہ پرست بول اٹھے، حضور شوق سلامت رہے شہر اور بہت۔ آپ کا شوق سلامت رہے شہر اور بہت ہیں، یہ تھی بادشاہی جس کی نفی کی ریاست مدینہ کے پہلے خلیفہ نے، لوگوں مجھے تم پہ خلیفہ بنا دیا گیا ہے، وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، اور میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ جیسے میں قانون کا پابند ہوں ویسے آپ بھی قانون کے پابند ہیں، جیسے قانون مجھے پوچھے گا ویسے آپ کو بھی پوچھے گا۔ پھر آپ دیکھ لیں، حضرت علی پیش ہوتے ہیں قاضی کے سامنے، حضرت عمر پیش ہوتے ہیں قاضی کے سامنے، عدالت میں پیش ہوتے ہیں۔ یہ ریاست مدینہ کا پہلا امتیاز ہے کہ خلیفہ وقت اسی طریقے سے جواب دہ ہوتا ہے جس طریقے سے عام بندہ جواب دہ ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، اگلی بات پہ غور فرمایا، اگلا جملہ، ایھا الناس انی ولیت علیکم ولست بخیرکم،
ان آسنت فأعینونی وَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِینُونِی وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِی۔ اے لوگو، اگر میں اچھا کام کروں میری مدد کرنا، میری قوت بازو بن جانا، مجھے تقویت دینا۔ وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِی، اور اگر میں کبھی غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ نہیں تھا کہ بادشاہ غلطی نہیں کر سکتا، نہیں، اگر میں صحیح کام کروں میری مدد کرنا۔ اس میں بھی کوئی دھاندلی نہیں ہے، کوئی دھونس نہیں ہے، کوئی چیز مسلط کرنا نہیں ہے، بلکہ کہا اگر میں صحیح کام کروں فَأَعِینُونِی، میری مدد کرنا۔ مطلب یہ ہے میں محتاج ہوں تمہاری تائید کا، اور یہ ایک اسلام کا مزاج ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ دین رسموں کا نام نہیں ہے، دین فارمیلٹیز کا نام نہیں ہے، دین کچھ دکھاوے کا نام نہیں ہے، دین مثبت سوچ کا نام ہے۔ الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا لمن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کس کے لیے خیر خواہی کا نام ہے؟ فرمایا للہ و رسولہ، اللہ کے لیے خیر خواہی، اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی، وللمسلمین، مسلمانوں کے لیے خیر خواہی، لعامتہم ولأئمتہم، عام مسلمانوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے بھی، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے بھی۔ آخری بات پہ رہیے، پہلی بات اور طرف نکل جائے گی۔ مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے خالص ہونے کا نام دین ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی حکمران، ریاست کا والی اچھا کام کرے اس کی تائید کرو، اس کی تائید کرو، اور اگر وہ غلط کام کرے تو اس کو ٹوکو۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ یعنی وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اس وقت ہم حق پرست نہیں ہیں، ہم گروہ پرست ہیں۔ کہتے ہیں یہ جماعت کی پالیسی ہے، یہ جماعت کی پالیسی ہے، تم اس سے ہٹ کے بیان نہیں دے سکتے۔ وہ بات صحیح ہو پھر بھی اس کا راگ الاپنا ہے، وہ غلط ہو پھر بھی اس کا راگ الاپنا ہے۔ یہ جو مزاحیہ ہمارے لکھتے ہیں نا، مزاح لکھنا آسان نہیں ہوتا، اس میں بڑی گہری باتیں ہوتی ہیں۔ ایک صاحب نے لکھا، اس نے کہا کہ گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ ہفتہ خوش اخلاقی منایا جائے، ہفتہ یہ خوش اخلاقی کا ہفتہ منایا جائے۔ یہ بھی ساری یورپ کی سوغاتیں ہیں۔ بندہ مومن تو لاز سے لے کر ماز سے لے کر لاحد تک خوش اخلاق ہوتا ہے نا، تو یہ ان کی اب ہفتہ خوش اخلاقی۔ اب ایک بندہ جو ہے نا وہ ایک دفتر میں چلا گیا، وہ کس لیے گیا کہ ایک اس نے کاغذ اٹیسٹ کروانا تھا۔ اب آگے وہ باس بیٹھا ہوا تھا، وہ گیا ڈرتا ڈرتا ہے، بندہ ڈرتا ڈرتے جاتا ہے، نہیں کسی کے پاس جائے تو واقفیت تو نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں آئیے آئیے بسم اللہ سبحان اللہ، تشریف رکھے آؤ، چائے لے کے آؤ، ساتھ بسکٹ بھی لے کے آؤ۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا کہ یار میں تو اٹیسٹیشن کے لیے آیا ہوں، یہ مجھے جانتا نہیں ہے، یہ اتنا میرا احترام کر رہا ہے۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا، کہتا جلدی کرو، چائے لے کے آؤ، ساتھ بسکٹ لے کے آؤ۔ اتنے میں اس کا ایک فون آ گیا، اس افسر کا ایک فون آ گیا، اس نے سنا، اس نے کہا ہفتہ خوش اخلاقی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس نے کہا کھڑا ہو جا، تجھے کس نے کہا جہاں بیٹھنے کو؟ میرے سامنے تجھے ہمت کیسی ہوئی بیٹھنے کی؟ اٹھ کھڑا ہو فوراً۔
میرے بھائی یہ ہوتی ہے ہماری جماعتی پالیسی۔ بندہ مومن گروہ پرست نہیں ہوتا، حق پرست ہوتا ہے، اور یہ ہماری جماعتی پالیسی ٹوٹلی طور پر غیر اسلامی سوچ ہے۔ اگر ریاست کا سربراہ ریاست اچھا کام کرے، یہاں پر کیا ہے، آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے ایسا ہی ہے۔ آج بجٹ پیش ہوگا نا، پہلے بھی ہوتا ہے ہر سال، کسی کو نہیں پتہ ہوتا سوائے چند ایک بندوں کے جو اکنامکس کو سمجھتے ہیں کہ بجٹ کیا ہوتا ہے، کیا پیش ہوتا ہے۔ نہیں، گورنمنٹ کا ہر بندہ یہ کہے گا کہ اس سے بہتر بجٹ پیش کرنا ممکن نہیں تھا، ہر بندہ، بے شک اسے پتہ بھی نہ ہو بجٹ ہوتا کیا ہے، کن بنیادوں پہ بنتا ہے۔ اور اپوزیشن کا ہر بندہ کہے گا اس بجٹ نے غریب کی کمر توڑ دی ہے، اس بجٹ نے غریب کا آخری لقمہ بھی چھین لیا ہے۔ یہ جو جماعتی پالیسی ہے یہ ریاست مدینہ کی پالیسی نہیں ہے۔ ریاست مدینہ کی پالیسی یہ ہے کہ لوگوں، اگر میں صحیح کام کروں تو میری تائید کرنا، اگر میں غلط کام کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ اب دیکھیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر جب اس بدو نے سوال کیا تھا، اعتراض کیا تھا کہ آپ کہتے تو ہیں کہ میری بات مانو، ہم آپ کی بات کیسے مانیں، جبکہ جو کپڑا آیا تھا مال غنیمت میں وہ اتنا نہیں تھا کہ آپ کی قمیض بن سکتی، آپ کا قد لمبا ہے، آپ نے بیت المال سے، مال غنیمت سے عام لوگوں کی نسبت زیادہ کپڑا لیا ہے۔ عمر فاروق کا جلال آپ نے دیکھا ہے، میرے نبی نے فرمایا جس گلی سے عمر گزر جائے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ عمر فاروق کے جلال سے کیسر و کسریٰ کے در و دیوار کانپتے تھے۔ یہ مظہر جلال نبوت ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کا غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، حق کے لیے تھا۔ اللہ کی قسم یہ کمال ایمان ہوتا ہے۔ انہوں نے کوئی اس پر خفگی کا اظہار نہیں کیا، بھئی تم پہلے تحقیق تو کرو، تم جو بڑے مجمع میں کہہ رہے ہو کہ میں نے کپڑا زیادہ لیا ہے، پہلے تحقیق تو کرو کہ میں نے کیسے لیا ہے۔ نہیں، انہوں نے فرمایا میرا بیٹا ابن عمر اس کا جواب دے گا، عبداللہ اس کا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی ان کو دیجیے۔ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، حضرت عمر کا کمال ہے، ریاست مدینہ کے خلیفہ کا کمال ہے کہ بندے نے ایک چیز محسوس کی، اس نے بڑے مجمع میں سوال کیا، آپ نے جواب دیا، لیکن کمال تو اس بدو کا بھی ہے نا جس نے سوال کیا تھا۔ ہم پسے پشت تو گالیاں دیتے ہیں، سامنے آ جائے تو تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں۔ ایسی منافق قوم پہ کبھی عمر فاروق جیسے حاکم نہیں آیا کرتے۔ ان اساتو فکذبونی، اگر کبھی میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے لوگو، اگر میں تمہیں کوئی ایسا حکم دوں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو کیا کرو گے؟ ایک بوڑھا کھڑا ہوا، محدثین کہتے ہیں کہ وہ حضرت سلمان فارسی تھے، اس نے اپنی تلوار کا دستہ دکھایا، اس نے کہا عمر ہم تمہیں تلوار سے سیدھا کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، بادشاہی نہیں آئی، آمریت نہیں آئی، یہاں مصطفیٰ کا نظام قائم ہے۔ سامعین محترم، یہ آپ نے دوسرا جملہ فرمایا کہ لوگوں اگر میں صحیح کام کروں، ہمارا یہ پرابلم ہے۔ جماعتی چیز تو اور ہے، جماعت دیکھیں گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے، ایسے ایسے دلائل دیتے ہیں، وہ کل پالیسی بدل جائے وہی دلائل بدل جاتے ہیں۔ یعنی الفاظ کے گورکھ دندے بھی کیا گورکھ دندے ہیں۔ کبھی آپ سنیں جو جماعت والا بولے گا نا، آپ کہیں گے یہی سچا ہے، یہی سچا ہے۔ جماعتی پالیسی اور چیز ہے، لیکن ہمارا مجموعی مزہ یہ ہے،
ہم اچھے کام کی تعریف نہیں کرتے، برے کام کے کیڑے ضرور نکالتے ہیں۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے سکے۔ یہ پازیٹیو سوچ جو ہوتی ہے نا، کسی بندے کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ بڑے بندوں کا کام ہے، بڑے بندوں۔ ایک دن میں نے آپ کو ایک بات سنائی تھی کہ ایک بندے کو شوق پیدا ہوا کہ پورے گاؤں میں میری مشہوری ہو جائے۔ اس نے ایک بندے سے کہا کہ یار میں چاہتا ہوں میرے پورے گاؤں میں میری مشہوری ہو۔ اس نے کہا مسجد کے پنکھے لگا دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے پنکھے لگا دیے۔ پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، پھر اس نے نماز بھی پڑھنی شروع کی کہ لوگ پوچھیں گے یار یہ کس نے لگائے ہیں پنکھے، ہیں کس نے لگایا ہے یار، بڑا اچھا کام۔ کسی نے کوئی بات نہیں سنی، کوئی اہمیت نہیں دی۔ 3-4 دن گزر گئے، بیچارہ نماز کے بعد بیٹھ جاتا، کسی نے بات نہیں کی۔ وہ بندہ اس کو پھر مل گیا، اس نے کہا بیوقوف آدمی، تو نے میرے اتنے پیسے بھی لگا دیے، میں مشہور بھی نہیں ہوا گاؤں میں۔ اس نے کہا ایک کام کر، پنکھے اتار لے۔ اب اس نے پنکھے اتار لیے۔ اب جو کہتا ہے یار بڑا بشرم ہے، پنکھے اتار کے لے گیا ہے، یار یہ کس نے اتارے ہیں پنکھے؟ بھئی یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ ہم نیگیٹو چیز کو اہمیت دیتے ہیں، پازیٹیو چیز کو اہمیت نہیں دیتے۔ اور یہ بڑے بڑے بندوں کا کام ہوتا ہے جو پازیٹیو چیز کی قدر کرتے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا اگر میں کوئی غلط کام کروں مجھے سیدھا کر دینا۔ پھر فرمایا الصدق امانۃ والکذب خیانہ، کہ سچ امانت ہے اور جھوٹ بددیانتی ہے۔ یعنی ایک چیز ہے میرے کسی قریبی ساتھی کے خلاف ہے، کسی قریبی رشتہ دار کے خلاف ہے، اور میں یہ کہوں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، تو میں نے امانت میں خیانت کی ہے۔ بندے کے پاس جو سچی بات ہوتی ہے وہ قوم کی امانت ہوتی ہے۔ اگر بندے نے کسی وجہ سے بھی جھوٹ بولا، جیسے آپ سنتے رہتے ہیں جماعتی دفاع میں کیا کیا بولیاں نہیں بولی جاتی اور کیا کیا دلال نہیں گڑے جاتے، دراصل یہ پوری قوم کے ساتھ بددیانتی ہوتی ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا ہر بندہ اپنی جگہ پر بادشاہ ہے، یہ چیزیں ہر بندے کے لیے بھی مشعل راہ ہیں کہ تم نے زندگی میں کس طریقے سے اپنے اختیارات کو استعمال کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے اگلا جملہ بولا، اب سنیے ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے۔ فرمایا وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ عِنْدِي قَوِيٌّ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى آخُذَ مِنْهُ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ۔ آپ نے فرمایا لوگو جو تم میں سے کمزور ہے نا، اس کا کسی نے حق مار لیا ہے۔ ایک بندہ کمزور ہے، اس کا کسی طاقتور نے حق مار لیا ہے، تو فرمایا وہ کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے، جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى لَا آخُذَ مِنْهُ حَقَّهُ انشاءاللہ۔ اور تم میں سے جو طاقتور ہے اس نے کسی غریب کا حق مار لیا ہے، وہ میرے نزدیک کمزور ہے، جب تک میں اس سے حق لے کے اس کے حقدار کو نہ لوٹا دوں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اچھا یہاں پر ایک تو انشاءاللہ کو سمجھیں، ہمیں سمجھنا چاہیے انشاءاللہ جو ہے نا یہ جھوٹ بولنے کا طریقہ نہیں ہوتا، یہ جھوٹ بولنے کا جواز فراہم نہیں کرتا۔ کہ ایک بندے نے کہا کہ یار وہ فلاں کام ہے، میٹنگ ہے، آپ وہاں آئیں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ یار نہیں جاتے، وہ کہتا ہے جی انشاءاللہ۔ اس لیے انشاءاللہ نہیں ہوتا۔
انشاءاللہ جو ہے وہ بدنیتی کو کور کرنے کے لیے نہیں ہوتا، انشاءاللہ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کے اقرار کے لیے ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے بندے کا عزم مصمم ہو کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن بندہ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ میری مدد نہ کرے، کوئی ایمرجنسی بن جائے تو میں تو نہیں جا سکوں گا۔ تو انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے کمی نہیں ہوگی، ہاں اگر کوئی خدائی امر راستے میں آ گیا پھر میں بے بس ہوں، طاقت میرے پاس نہیں ہے، طاقت میرے رب کے پاس ہے۔ انشاءاللہ اس لیے ہوتا ہے، بندے کا ارادہ نہ ہو، بندہ کہے جی انشاءاللہ، پھر وہ کہے بس ٹھیک ہے اللہ نے چاہا ہی نہیں، یار اللہ نے چاہا نہیں کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ، اور دوسری بات اب آپ سمجھیں، اس پہ غور فرمائیں کہ ریاست مدینہ کی ذمہ داری کیا ہے۔ فرمایا کمزوروں کا حق دلانا میری ذمہ داری ہے، اور طاقتوروں سے کمزوروں کا حق چھیننا میری ذمہ داری ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست بے بس نہیں ہوتی، اگر نیت صاف ہو ریاست کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نہ ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، نہ ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اگر عوام کا حق مارا گیا ہے تو کوئی تعویل نہیں چلے گی، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ دیکھیں جو بھی گورنمنٹ آئی نا، ہمیشہ آپ ماضی میں چلے جائیں، آپ ساری گورنمنٹوں کو دیکھ لیں، جو بھی گورنمنٹ آئی، کیا کبھی کسی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ پہلی گورنمنٹ بہت اچھی تھی، خزانہ بھرا ہوا چھوڑ کے گئی ہے؟ وہ کہہ نہیں سکتی۔ اور بھائی یہ منجن نہیں چلتے، ریاست کی ذمہ داری ہے غریبوں کو ان کا حق دلایا جائے۔ اگر یہ کام نہیں کیا تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا، تیری ریاست میں اس طرح کیوں ہو گیا تھا؟ اور سرکار نے فرمایا اگر ایک بستی میں ایک بندہ بھوکا سو جائے، اللہ اس بستی کی حفاظت کا وعدہ اٹھا لیتا ہے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ریاست کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرماتے تھے مجھے یہ بات ایک بڑھیا نے سمجھائی تھی، ایک بوڑھی عورت نے سمجھائی تھی، اور یہ بات ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ زندگی کی حقیقتیں کتابیں پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی، زندگی گزارنے سے سمجھ آتی ہیں۔ ایک ان پڑھ بوڑھا بندہ حرف ابجد سے ناواقف زندگی کی جن حقیقتوں کو سمجھتا ہے، بڑے بڑے پی ایچ ڈی ان کو نہیں سمجھتے۔ کچھ چیزیں وقت سمجھاتا ہے، کچھ چیزیں وقت گزرنے پر سمجھ آتی ہیں۔ تو آپ فرماتے تھے مجھے ایک بوڑھی عورت نے سمجھایا تھا کہ خلافت کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، خلیفہ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین کیسے؟ آپ نے فرمایا جب میں بیت المقدس کی فتح کے بعد واپس آ رہا تھا اور بیت المقدس کی فتح جب سیدنا فاروق اعظم گئے نا وہاں پر، تو قمیض پہ 12 پیبند لگے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین اسے بدل لیجئے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ مسلمانوں کے خلیفے کی قمیض پہ 12 پیبند لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا تیرا ستیہ ناس ہو، ہمیں اللہ نے جو عزت دی ہے وہ کپڑوں کی وجہ سے نہیں دی،
دین کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے دی ہے۔ اگر ہم دین کے وفادار ہیں اللہ ہمیں بلند رکھے گا، اگر ہم نے دین سے وفا نہ کی کپڑے ہمارا بچاؤ نہیں کر سکیں گے۔ اس شان والا خلیفہ تھا، بے نیاز تکلفات سے اور اسلام کی دی ہوئی عظمت پہ ناز کرنے والا خلیفہ۔ تو فرماتے ہیں جب میں واپس آیا میں نے سوچا کہ یہ جو یہاں پر خیمے لگے ہوئے ہیں راستے میں وہاں جاتا ہوں، کسی سے پوچھتا ہوں کہ دربار خلافت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ فرماتے ہیں میں وہاں چلا گیا، ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی خیمے میں۔ میں نے کہا مائی عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگی اللہ اس کا بھلا نہ کرے، سنا ہے بیت المقدس سے واپس آ گیا ہے۔ میں نے کہا کیوں ناراض ہے عمر سے؟ کہنے لگی مجھے بیت المال سے میرا حصہ نہیں پہنچا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ مائی تو یہاں بیٹھی ہے، عمر تو مدینے میں ہوتا ہے، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، یا تو آپ اپنا نمائندہ وہاں بھیجیں وہ عمر کو بتائے، اگر پھر تلواری شروائی نہ ہو تو پھر عمر سے شکوہ کرنا۔ اب کیسا شکوہ؟ کہنے لگی اگر عمر یہ پتہ نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے میرا حصہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا تو پھر وہ خلیفہ کس لیے بن گیا تھا۔ یہ ہے نہ ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ آپ نے اس مائی کو راضی کیا اور پھر فرمایا میں ایسا نظام وضع کروں گا کہ دور خیموں میں بیٹھے ہوئے شخص کو بھی اس کا حصہ پہنچا کرے۔ میرے بھائی یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ طاقتور بندے سے غریب کا حق چھین کے غریب کو دینا اور غریب کو اس کا حق لے کے دینا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لا یدع القوم والجہاد فی سبیل اللہ حتی خذلہم اللہ بالظلم۔ اے لوگو، جو بھی قوم راہ خدا میں کوشش کرنا چھوڑ دے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ جو جہاد کا لفظ ہے نا، ایک تو یہ قتال کے معنی میں ہوتا ہے، جنگ کرنا غیر مسلموں کے ساتھ، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ یہاں پر یہ پوری کاوش کرنے کے معنی میں ہے کہ جو بندہ جس بھی سطح پر ہے، جو بھی کام کر رہا ہے ریاست میں، اسے چاہیے کہ وہ اپنی ڈیوٹی صحیح ادا کرے۔ ہر بندہ بیٹھ کر ریاست کو ڈانٹتا رہے اور خود اپنی ڈیوٹی نہ کرے تو اس کو ہاری ہوئی قوم کی ذہنیت کہا جاتا ہے۔ زندہ قومیں اپنی ذمہ داری کے احساس سے زندہ رہتی ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں، جو بھی قوم کوشش کرنا چھوڑ دیتی ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ ایک بندے کی ڈیوٹی ہے، اس کے لیے سب سے بڑا فرض اپنی ڈیوٹی کی ادائیگی ہے۔ پوری جد و جہد کرے، وہ ترخائے نہیں کام کو، پوری کوشش کرے۔ جب کسی قوم کا ہر فرد، وہ چوراہے میں بیٹھ کے جوتے گانٹتا ہو، وہ کسی آفس کا ڈی جی ہو، وہ کسی سکول کا ٹیچر ہو، وہ آرمی ہو، وہ پولیس ہو، ہر بندہ جب اپنی ڈیوٹی کا احساس کر کے پوری کوشش کرے تو میرا رب اس قوم کو عزتیں دیتا ہے، ورنہ اللہ اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وَلَا تَشِيُّ الْفَاحِشَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا أَمَّمَهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ۔ اور جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے اللہ اس قوم کو مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ فحاشی پھیلانا مطلب کیا ہے کہ فحاشی پہ کنٹرول کرنا ریاست کی ذمہ داری بھی ہے اور ہر فرد کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ دیکھے کہ میں تو یہ جرم نہیں کر رہا،
آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، بندہ اچھی بات بھی پھیلا سکتا ہے، بری بات بھی پھیلا سکتا ہے۔ تو خلیفہ اول اپنے پہلے خطبہ میں فرماتے ہیں کہ جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے اللہ اسے مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے، الا اممہم اللہ بالبلا۔ پھر آپ نے فرمایا اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ۔ اے لوگو میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروں۔ اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کروں تو تم پر میری اطاعت کرنی لازم نہیں ہے، یعنی میں مطلق واجب الاطاعت نہیں ہوں، میں خلیفہ ہوں۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو کسی کا جانشین ہوتا ہے، کہ حکم میری بات نہیں ہوگی، حکم اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوگا، اور میرا کام اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو نافذ کرنا ہے۔ اگر میں کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کروں فلا طاعۃ لی علیکم، تم پر میری اطاعت کوئی لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا حکم دیا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ السلام کی احکامات کے خلاف ہو، اس کو نہیں مانا جائے گا، بے شک وہ حکم دینے والا بندے کے لیے جتنا بھی قابل احترام ہو اور بندے کے لیے جتنا بھی قابل عزت ہو۔ اور پھر آپ نے آخری جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا قوموا الی صلاتکم یرحمک اللہ، اٹھو نماز کے لیے اللہ تم پہ رحم فرمائے۔ مفسرین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں یا تو ممکن ہے جب آپ نے خطبہ دیا تو نماز کا ٹائم ہو، خطبہ ختم ہوا آپ نے فرمایا اٹھو نماز پڑھیں، یا صلاۃ کا مطلب یہ ہے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا۔ نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز تمہیں بتائے گی تم اللہ کے بندے ہو۔ اے لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری ریاست مضبوط ہو تو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو۔ جب تم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو گے پھر اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں گی، پھر اللہ کی طرف سے برکتیں اتریں گی اور اللہ ہماری ریاست کو استحکام نصیب فرمائے گا۔ سامعین محترم، یہ 8-10 جملوں کا خطبہ ہے، آپ اس میں دیکھ لیں خلیفہ کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، عوام کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، معاشرتی اصلاح کیسے ہوتی ہے، ریاست کیسے مستحکم ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح